والفريقين من غرب ومن عجم نبينا عامر الناهي فلا أحد آفت سے نبينا عامر الناهي فلا أحد أبر في القول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماضی نام مصطفیٰ علی سکندر اس نام علی سکندر میں کسی کی عادت تھی جب بھی کسی محفل میں جاتے تھے شراب کی بوتل جیب میں رہتی تھی اور لیکن ایک احساس انہیں تھا انہیں امام المتغزلین کہا جاتا تھا امام المتغزلین کہا جاتا تھا اور انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بلایا جائے ایک مشاعرہ ہو رہا ہے نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے اجمیر میں ان کو بلایا جائے آپ کے پاس ابھی یہ انتظامیہ کے لوگ نہیں گئے کہ ان کے درمیان انتشار پیدا ہو گیا کچھ لوگ کہنے لگے کہ شرابی کو ہم بلائیں گے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں انہیں بلایا لیا جائے ہو سکتا ہے کہ اسی نعت کی بدولت سے کوئی ان کو ہدایت حاصل ہو بہرحال اتفاق ہوا لوگ وہاں چلے گئے ان کے پاس انہوں نے کہا میں تو سیاہکار آدمی ہوں اور یہ اشعار جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں یہ اس شخصیت کے بارے میں ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے تو میں کیسے کہوں بلاخر انہیں منایا گیا تو وہ اجمیر آئے لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی صورت میں ہم شاید پڑھنے نہیں دیں گے یہ قصہ ہے جگر مراد آبادی اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے التجا کی دربار رسالت معاب میں تجلیوں کی برسات ہو جائے کیونکہ وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دستک دیں گے تو جواب آئے گا اور اس کا تجربہ مجھے نہیں بلکہ میری بیگم کو بھی ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے میں یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچے اب مشاعرے میں کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگ وہ کہنے لگے ہم جگر کو پڑھنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ اگر جگر سے آپ کو بیر ہے تو جگر یہاں سے جاتا ہے لیکن اگر جگر کی نعت سے آپ کو کوئی حرج نہیں ہے تو نعت سن لیجیے مجموعے میں سب بیٹھ گئے ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ تو صبح ازل آئین حسن ازل ہے اے صلی علی صورت سلطان مدینہ تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ
اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں دولت سلطان مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 ایسے موقع ہیں جہاں پہ آپ نے ردائے اقدس مرحم فرمائی۔ ایک واقعہ یہ ہے جب کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حج کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توہین کی، اور رسالت مآب سے یہ فیصلہ حکم صادر ہوا کہ جہاں بھی کعب ملے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اور اس کے بھائی نے جب اسے یہ اطلاع دے دی تو کب کبھی طاری ہو گئی، اور اسی میں ایک آمد ہوئی اور انہوں نے قصیدہ بانسار لکھا۔ میں نے پڑھا ہے، وہ اپنے والد سے پڑھا، وہ پڑھاتے تھے۔ اس میں ایک شعر ہے، لما اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعفو عند رسول اللہ مقبول۔ اور جب یہ شعر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اصل میں جب دروازے پہ پہنچ گئے تو فاروق اعظم کو پہلے انہوں نے کہا من، دروازے کو دستک دے دی، کہا من، کہا انا کعب یا رسول اللہ، اور حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال دی، کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو رحمت بے قرار تھی ہر لمحے، تو آپ نے کہا کف یا عمر، رک جاؤ اے عمر، دیکھ لے یہ کس ارادے سے آیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ شعر پڑھی، اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ آپ نے اس کو ردا قصیدہ بانسار، اس کو بھی بردہ۔ اور دوسرا بردہ جس کے میں نے یہاں اشعار بیان کیے، یہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، میں گیا ہوں ان کے مقبرے کو، شمس الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، اور میں فالج ہوا تھا، اور استغاثہ انہوں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہا کی یہ رائے ہے کہ آپ بنفس نفیس تشریف لے آئے اور آپ کو بردہ دے دیا۔ ایک واقعہ اور بھی ہے جس میں آپ نے بردہ مرہم فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی جانب سے ایک پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ کے پاس یمن سے ایک چادر آئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ چادر آپ مجھے مرہم فرما دیجیے، یہ آپ سب لوگوں کے لیے ہے تاکہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے۔